حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس حدیث میں گھر سے مراد انسان کا قلب اور کتا سے مراد نفس امارہ ہے، جو ہر وقت نفسانی خواہشات کی تکمیل اور حسی لذتوں کے حصول میں مشغول رہتا ہے۔ تصویر سے مراد غیر اللہ کا تصور اور محبت ہے، اور فرشتوں سے مراد تجلیات و مشاہدات الہیہ ہیں۔ اس حدیث کا باطنی مفہوم یہ ہے کہ جو قلب نفس امارہ سے مغلوب ہو اور غیر اللہ کے تصور اور محبت میں کھویا ہو، ایسے قلب پر نہ تجلیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے اور نہ وہ بارگاہ الہیہ میں مقبول ہوتا ہے، کیونکہ ایسا قلب حقائق کے ادراک کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اور عرش الہی بننے کی قابلیت گنوا دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا، قلب مومن عرش الہی ہے۔ اس حدیث کا باطنی مفہوم اسی صورت میں لیا جائے گا اور اسی کے لیے ہوگا جو اپنی حقیقت کے عرفان کی طلب میں باطن میں غوطہ زن ہو کر اپنے وجود کی سیر کا ارادہ رکھتا ہو۔ بصورت دیگر شرعی اور ظاہری معاملات میں اس حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کیا جائے گا جو علماء نے بیان کیا ہے۔ جو قرآن و حدیث کے باطنی مفہوم کے منکر ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہر وجود کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر اس کی صورت ہے جس سے وجود کا اظہار ہوتا ہے، اور باطن اس کی حقیقت ہے جس سے وجود قائم رہتا ہے۔ جیسے اللہ جو کامل ذات ہے کے بارے میں فرمایا گیا، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ گناہوں سے کامل نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے توبہ نہ کی جائے۔ جیسا کہ فرمایا گیا، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو ترک کر دو۔ کامل ذات کا کلام بھی کامل اور کثیر الجہتی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم 7 طرح پر نازل کیا گیا ہے، ان میں سے ہر آیت کے لیے ظاہر ہے اور باطن ہے، اور ہر حد کے واسطے ایک جگہ خبردار ہونے کی ہے۔ ذات کامل کی عطا کردہ نعمت بھی کامل ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ ثابت ہوا کہ کاملیت کے لیے ظاہر و باطن کا جامع ہونا شرط ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں کامل ترین ہستی ہیں، ان کے قول کا بھی ایک ظاہر ہوگا اور ایک باطن۔ لہٰذا وہ علماء جو فقط دین کا ظاہری فہم رکھتے ہیں اور صوفیہ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور صوفیہ کا وہ گروہ جو ظاہر کو ترک کر کے باطن کو اختیار کیے ہوئے ہے اور دین کے ظاہر کو بے معنی سمجھتا ہے، دونوں ہی ناقص ہیں۔ جو کاملین ہیں وہ ظاہر اور باطن دونوں جہتوں کا عرفان رکھتے ہیں، وہ کسی پر طعنہ زنی نہیں کرتے اور خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں۔